اور خبر دیں گے آپ کو سپریم کورٹ میں مبارک ثانی ضمانت کیس کی وفاق کی درخواست پر سماعت۔ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی درخواست منظور کر لی ہے۔ عدالت نے 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلوں سے متنازع پیراگراف حذف کر دیے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پڑھ کر سنایا۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا۔ مفتی تقی عثمانی نے ترکی سے بذریعہ ویڈیو لنک جب دلائل دیے تو ان کی جانب سے استدعا کی گئی تھی کہ فیصلے کے پیراگراف 7 اور 42 حذف کر دیے جائیں، اور اب یہ استدعا منظور کر لی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں مبارک ثانی ضمانت کیس کی وفاق کی درخواست پر سماعت کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو۔ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلوں سے متنازع پیراگراف حذف کر دیے ہیں۔ راجہ محسن اعجاز سے مزید تفصیلات جانتے ہیں، بتائیے راجہ محسن۔ اور دیکھیے، بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان نے مبارک ثانی نظر ثانی فیصلے میں درستگی سے متعلق وفاقی حکومت کی اپیل کو منظور کر لیا ہے، اور عدالت نے مبارک ثانی نظر ثانی فیصلے کے پیراگراف نمبر 7 کو اور پیراگراف نمبر 42 کو اپنے جو فیصلہ تھا اس سے حذف کر دیا ہے۔ جو ہی یہ فیصلہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے پڑھ کر سنایا گیا تو اس وقت کمرہ عدالت میں زندہ باد کے نعرے لگے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، اور سپریم کورٹ نے اپنے دونوں فیصلوں میں شامل جو متنازع پیراگراف تھے وہ حذف کر دیے ہیں، اور کمرہ عدالت نمبر 1 میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ فیصلہ پڑھ کر سنایا گیا ہے۔ جو ہی یہ فیصلہ سنایا گیا تو کمرہ عدالت میں ہی جو ہے وہ زندہ باد کے نعرے لگے، اور جب بینچ فیصلہ سنانے کے لیے آیا تو لطیف کھوسہ روسٹرم پر آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بھی ایک درخواست دینے کی کوشش کی، لیکن مجھے یہ کہا گیا کہ آپ عدالت میں یہ درخواست دیں۔ اس پر چیف جسٹس نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ ریمارکس دیے کہ آپ ہمارا فیصلہ سن لیں، ممکن ہے کہ آپ کو درخواست کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اس کے بعد چیف جسٹس نے فیصلہ سنانا شروع کیا، اور اپنے فیصلوں میں جو متنازع پیراگراف تھے انہیں حذف کرنے کا جب آرڈر سنایا، وفاقی حکومت کی اس درستگی سے متعلق اپیل کو جب منظور کیا تو کمرہ عدالت نمبر 1 میں ہی زندہ باد کے نعرے لگے۔ ٹھیک ہے، راجہ محسن اعجاز اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ، شکریہ۔ سپریم کورٹ میں مبارک ثانی ضمانت کیس کی وفاق کی درخواست پر سماعت۔ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی درخواست منظور کر لی ہے۔ عدالت نے 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلوں سے متنازع پیراگراف حذف کر دیے۔ سپریم کورٹ نے پیراگراف نمبر 42 اور 7 سمیت 49 کو فیصلے سے حذف کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پڑھ کر سنایا ہے۔ سپریم کورٹ میں مبارک ثانی ضمانت کیس کی سماعت ہو رہی تھی، اور سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلوں سے متنازع پیراگراف حذف کر دیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مبارک نظر ثانی کیس کے فیصلے واپس لینے پر غور کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی تھی جب یہ سماعت شروع ہوئی تھی، اور سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے روبرو مفتی تقی عثمانی کے ترکی سے بذریعہ ویڈیو لنک دلائل میں فیصلے کے پیراگراف 7 اور 42 حذف کرنے کی استدعا کی گئی تھی، جو کہ منظور کر لی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے باہر اس وقت وکلا جو ہیں وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ختم نبوت کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ اس مسئلے کو پورے ملک میں بہترین طریقے سے لے کے چلیں گے۔ ذرا سن لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہم نے 3.5 گھنٹے اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس کے سپورٹ کیا گیا تھا۔ صاحبزادہ صاحب نے پوائنٹ آف آرڈر پہ قومی اسمبلی میں جو ہے اس ایشو کو اٹھایا گیا تھا، اور اکراس دی آئل، یعنی بغیر کسی متنازع اس امر کے کہ کوئی حکومتی بینچ میں ہے یا کوئی اپوزیشن میں ہے، سبھی یک زبان بولے کہ یہ اسلام کے خلاف سازش ہے، اور یہ فتنہ اور فساد کی جو ہے جڑ رکھی گئی ہے ان فیصلوں کے ذریعے سے۔ پہلا فیصلہ آیا اور ریویو میں الٹا اس میں اور زیادہ نمک پاشی کی گئی، 2 فیصلے سپریم کورٹ نے، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے یہاں سے وضاحتی بیانات جاری کیے وہ اس سے بھی زیادہ جھوٹ کا ملبہ تھا۔ تو اس لیے جب سارے ہاؤس نے کہا کہ ابھی جو ہے اس میں جو ہے قاضی فائز عیسیٰ اور اس بینچ کو جو ہے نہ صرف یہ کہا جائے کہ یہ فیصلہ ختم کرے، پارلیمنٹ ختم کرے، بلکہ ان کے، تو پھر اسپیکر نے یہ ہمارے طرف بھیج دیا اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس کے پاس۔ ہماری 3 نشستیں ہوئی، 3.5 گھنٹے ہوئے،
اور بحث اور تمیز ہوئی، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا کسی کا، کیونکہ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو سپریم کورٹ میں مبارک ثانی ضمانت کیس کی وفاق کی درخواست پر سماعت۔ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی درخواست منظور کر لی ہے۔ عدالت نے 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلوں سے متنازع پیراگراف حذف کر دیے ہیں اور سپریم کورٹ کا فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پڑھ کر سنایا اور انہوں نے کہا کہ میں کوئی غلطی سے بالاتر نہیں ہوں۔ سپریم کورٹ میں مبارک ثانی ضمانت کیس کی وفاق کی درخواست پر سماعت ہوئی اور وفاق کی جانب سے دائر نظر ثانی درخواست پر سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کر رہا ہے۔ راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، سماعت کا احوال ان سے جانیں گے، بتائیے گا۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے مبارک ثانی نظر ثانی فیصلے میں درستگی سے متعلق وفاقی حکومت کی اپیل کو منظور کر لیا ہے اور اس فیصلے میں جو متنازع پیراگراف تھے انہیں بھی حذف کر دیا گیا ہے اور یہ بھی قرار دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کہ پیراگرافز کو عدالتی نظیر کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کمرہ عدالت نمبر 1 میں یہ فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ جو ہی یہ فیصلہ پڑھ کر جو سنایا گیا تو کمرہ عدالت میں موجود جتنے بھی فریقین تھے ان کی جانب سے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا گیا اور زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے۔ عدالت کی جانب سے پیراگراف نمبر 42 کو حذف کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فیصلے کے پیراگراف نمبر 7 کو بھی حذف کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کی فیصلے میں درستگی سے متعلق اپیل منظور کرتے ہوئے یہ قرار دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ پیراگراف کو عدالتی نظیر کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں صبح 11:30 بجے اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تھا اور ملک بھر کے جو جید علماء کرام تھے وہ آج عدالت میں پیش ہوئے۔ مفتی تقی عثمانی بذریعہ ویڈیو لنک عدالت میں پیش ہوئے تھے، ان کی جانب سے عدالت کی معاونت گئی۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان بھی آج کمرہ عدالت میں پیش ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر علماء کرام بھی عدالت میں پیش ہوئے، عدالت کی معاونت کی گئی۔ جماعت اسلامی کی طرف سے فرید پراچا تھے، اسی طرح علامہ ساجد میر کی جانب سے بھی عدالت کی معاونت کی گئی۔ دیگر علماء کرام بھی عدالت میں موجود تھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے اس فیصلے کے حوالے سے کہا گیا کہ علماء کرام معاونت کریں، بتائیں جو غلطی ہے ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کو درست کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ جو علماء کرام کی معاونت کے بعد پھر اس فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا اور اب سے کچھ ہی دیر پہلے یہ فیصلہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے سنا دیا گیا ہے، جس میں متنازع پیراگرافز کو نہ صرف حذف کیا گیا ہے بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ مستقبل میں یہ عدالتی نظیر کے طور پر استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ جو ہی یہ فیصلہ سنایا گیا تو کمرہ عدالت میں موجود جو فریقین تھے اور ان کے جو وکلاء تھے ان کی جانب سے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا گیا۔ اس موقع پر جب کمرہ عدالت میں چیف جسٹس اور دیگر بینچ کے معزز ارکان فیصلہ سنانے کے لیے آئے تو سینئر وکیل لطیف کوسا کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس معاملے پر میری بھی ایک درخواست ہے، مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ یہ درخواست کمرہ عدالت میں جمع کرائیں۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ آپ ہمارا فیصلہ سن لیں، ہو سکتا ہے اس درخواست کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا تو تمام جو فریقین تھے ان کی جانب سے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا گیا اور اس کا خیر مقدم کیا گیا۔ تو راجہ محسن، جو متنازع پیراگراف سے جن کو حذف کرنے کی استدعا کی گئی تھی، اس حوالے سے اگر کچھ آپ بتا سکیں تو؟ دیکھیے جو متنازع پیراگراف تھے، ایک تو پیراگراف نمبر 7 تھا اور ایک پیراگراف نمبر 49 تھا، 42 ان دونوں پیراگرافز کو جو ہے وہ اب حذف کرنے کا کہا گیا ہے اور ساتھ جو اہم بات ہے یہ کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے قرار دی گئی ہے کہ مستقبل میں کبھی بھی یہ جو پیراگرافز ہیں ان کو کبھی بھی عدالتی نظیر کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکے گا، نہ ہی ان کا بطور عدالتی نظیر استعمال کیا جا سکے گا، کیونکہ عام طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو فیصلے ہیں وہ مختلف کیسز میں جب سائلین ہوتے ہیں، مختلف جو فریقین ہوتے ہیں وہ بطور عدالتی نظیر استعمال کر کے تو ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے واضح طور پر یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اب ان جو پیراگرافز ہیں جو متنازع پیراگرافز تھے جن کی درستی کے حوالے سے وفاقی حکومت کی اپیل کو منظور کیا گیا ہے کہ یہ مستقبل میں عدالتی نظیر نہیں کیے جا سکتے۔ راجہ محسن ہمارے ساتھ رہے گا۔ سپریم کورٹ میں مبارک ثانی ضمانت کیس کی وفاق کی درخواست پر سماعت ہوئی اور سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی درخواست منظور کر لی ہے۔ عدالت نے 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلوں سے متنازع پیراگراف حذف کر دیے ہیں۔ سپریم کورٹ نے فیصلے سے پیراگراف 7 اور 42 حذف کیے ہیں اور سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پڑھ کر سنایا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان 3 رکنی بینچ کا حصہ ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی اور سپریم کورٹ کی جانب سے علماء کرام سے معاونت لینے کا بھی فیصلہ سامنے آیا ہے۔
जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान की नुकनी बेंच का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने यह फैसला पढ़कर सुनाया और उन्होंने कहा कि मैं किसी भी खता से बालतर नहीं हूँ। सुप्रीम कोर्ट में मुबारक सानी जमानत केस की वफाकी दरख्वास्त पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट में मुबारक सानी जमानत केस की विफाक की दरखास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट का फैसला चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने पढ़कर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत की दरखास्त मंजूर कर ली। इस मौके पर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जानिब से कहा गया कि हम किसी गलती से मुबर्रा नहीं हैं। हमसे गलती हो तो अना का मसला बनाने के बजाय इस्लाह की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले से पैराग्राफ 7 और 42 हज़फ कर दिए हैं।